آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و عادم شانہ کی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع دور حاضر کے مسائل میں سے بڑے اہم ترین مسئلہ پر ہے۔ یہ چند ایک دن ہوتے ہیں گنتی کے، ان میں بڑے سوچ سمجھ کر اور بڑی گہرائی کے بعد سوچنے کے بعد یہ موضوعات ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں کہ جن کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ طلاق کے مسائل جب بندہ جس زندگی کے عمر کے حصے میں ہوتا ہے اس پر اس زندگی کے متعلق اسلام کے احکامات سیکھنا لازمی ہوتے ہیں۔ یعنی جو بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے اسے نکاح کے مسائل بنیادی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ بات طلاق تک پہنچ گئی ہے تو طلاق دینے والے کو طلاق کے کچھ بنیادی مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، پھر اگر وہ طلاق دے گا تو پھر اسے پریشانی نہیں بنے گی، پھر وہ شریعت کی حدیں پھلانگنے کی کوشش نہیں کرے گا، شریعت کے حصار کے اندر رہے گا اگر وہ اس کے بارے میں کچھ علم رکھتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ دو مرتبہ جب بندہ طلاق دے لے تو اس کے بعد یا تو اس کو اپنے پاس روک کر رکھے، اسے اپنی بیوی ہی رکھے، اگر نہیں رکھنا چاہتا تو تسریح بإحسان، پھر اسے اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دے۔ اب یہاں پر قرآن مجید نے دو طلاقوں کا ذکر کیا ہے کہ دو مرتبہ کی دی ہوئی طلاق میں بندے کے لیے واپسی کا رستہ بند نہیں ہوتا، واپسی کا رستہ بند۔ اب قرآن مجید برہان رشید درمیان میں سارا مضمون اگر میں بیان کروں تو بات لمبی بڑی ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب دو پہلے وہ دے چکا ہے، اب اگر اس نے اس کو طلاق دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ اب یہ دو طلاقیں پہلے دینے کے بعد اگر تیسری دے گا تو بیوی اس کے نکاح سے بالکل فارغ ہو جائے گی۔ اب اس نے واپسی کا رستہ خود بند کر لیا ہے، خود اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر کے نا تو پھر فرماتا ہے رب ذوالجلال فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اب اگر وہ تین طلاقیں دے چکا ہے، اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، اب وہ دوبارہ اگر وہ بندہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ آپس میں رجوع کر لیں
ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یہ گمان ہو، انہیں پتہ ہو کہ اب یہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، تو اب دوبارہ پھر یہ آپس میں نکاح، یعنی عورت کو 3 طلاقیں دے چکا تھا، اس کے بعد ختم ہوگی، عدت اس کی گزر گئی، اس نے اپنی مرضی سے کسی اور جگہ پر نکاح کر لیا، کوئی اس میں شرط شرائط نہیں تھی، اس نے نکاح کر لیا، اب وہ اس اگلے بندے نے بھی اسے طلاق دے دی، تو اب یہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس دوبارہ واپس آ سکتی ہے، نکاح کیا جائے گا، نکاح وہ پہلی 3 طلاقیں اب ختم ہو جائیں گی جب دوبارہ وہ اس سے نکاح کرے گی۔ تو اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، اللہ ان کو بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے، جنہیں کوئی سمجھ بوجھ ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ اپنی حدود بیان فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی مسائل طلاق کے جاننا ہر بندے کے لیے ضروری ہیں، اور شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہ ہو کہ پاکستان میں دن بدن شرح طلاق کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک ڈسٹرکٹ صرف لے لیں نا، ضلع گجرات اپنا ہم لیں، تو درجنوں طلاقیں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، اور جو عورتیں عدالت سے جا کر خلا لے لیتی ہیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اور علیحدہ اس پر بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ یعنی عورتیں خود بھی خلا لے رہی ہیں، جا کر عدالتوں سے لے رہی ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں اور وجہ کیا ہے طلاق کی؟ سب سے زیادہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے عدم برداشت، برداشت نہ کرنا، دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا۔ حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 2178 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے حلال، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ دارقطنی کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، کوئی چیز اللہ عز و جل کو غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند نہیں، اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جسے اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہو مگر وہ طلاق ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے سب سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے۔ اجازت اس کی ہے، اس میں گنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ اگر زوجین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو طلاق دینا بندے کے لیے جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آتا ہے اور آ کر پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، ان میں سے شیاطین میں سے بڑے شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ اس کا پسندیدہ وہ مرتبے والا وہ ہوتا ہے جس کا فتنہ بڑا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک شیطان اسے آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، تیسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے۔ تو شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، کہتے ہیں ہاں تو ہے،
مطلب ہے کہ تیرے کام میں پاور ہے، تو نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے یعنی اس فعل کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ان خواتین کے لیے ہے جو بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے طلاق کا تقاضا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے، جنت کی۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہوگی، جتنی 100 سال کی اگر مسافت ہو تو اتنی دور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور جو عورت بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے مرد سے طلاق کا تقاضا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے کہ بغیر ضرورت کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ شرعی مقصد کے عورت کو طلاق کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات لڑکیاں لڑکپن کی عمر میں 20-25 سال کی عمر میں جذبات میں آ کر طلاق کا فیصلہ لے لیتی ہیں، لیکن جب ماں باپ کے گھر جاتی ہیں وہاں بھائیوں اور بھابھیوں کا سامنا ہوتا ہے، پھر سامنے آتی ہے اس دنیا کی تلخیاں ساری، پھر وہ بڑا پچھتاتی ہے کہ میں نے غلط فیصلہ لیا تھا۔ فیصلہ لینے سے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تو طلاق کا مسئلہ ہے، کوئی بھی فیصلہ ہو تو بڑی سوچ سمجھ کے اس کے نتائج، ثمرات، اس کے آنے والے واقعات، آنے والے دنوں میں اس سے کیا کیا چیزیں رونما ہو سکتی ہیں، وہ ساری بندے کے سامنے ہونی چاہیے، پھر بندے کو کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس چیز کی مکمل تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اپنی امت کو۔ امام نسائی نے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں۔ تو اس کو سن کر آپ غصے میں آگے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یہ کتاب اللہ سے کھیل کرتا ہے، حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ تو یہ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس کے اندر یا ایک ہی جملے کے اندر دینا یہ شرعاً درست نہیں ہے، لیکن اگر بندہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ہے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حسن، ایک احسن اور ایک طلاق بدعی، بدعت۔ حسن کیا ہے؟ جس ایسے طہر کے اندر طلاق دینا عورت کو جب عورت ایام مخصوصہ سے فارغ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری کیے بغیر اس کو طلاق دینا، یہ ہے طلاق حسن۔ ایک طلاق دینا، کتنی؟ ایک طلاق دینا، یہ ہے طلاق حسن۔ اور اگر اب یہاں پر اس کو رکھنا چاہتا ہے تو عدت کے اندر اندر اس سے رجوع کر لے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا تو عدت گزرنے کے ساتھ ایک ہی طلاق کے ساتھ وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ایک طلاق دی ہے، اب اگر دوبارہ رجوع نہیں کرتا اس کے ساتھ، ایک طلاق رجی دی ہے، دوبارہ رجوع نہیں کرتا تو وہ خود بخود عورت عدت گزرنے کے بعد اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اب وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر یہی بندہ دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کرنا چاہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ یہ ہے طلاق
حسن اور احسن بھی یہی ہے اور سنت بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم فرمائی ہے کہ عورت کو طلاق حالت حیض میں نہیں دینی چاہیے، اس کو طہر میں طلاق دینی چاہیے۔ طہر کا مطلب ہے کہ جب اس کے ایام مخصوصہ گزر جائیں، اس کے فوراً بعد جو طہر، جب وہ پاک ہو جائے، غسل کر لے، تو اس وقت اس کو کتنی دی جائے؟ ایک طلاق دی جائے۔ اب وہ ایک طلاق دینے کے بعد اس کے لیے عدت ہے، 3 دفعہ ایام مخصوصہ اس کی عدت ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 حیض عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی طلاق والی۔ تو اب اس کے لیے 3 کم از کم یہ جو ہے نا وہ 60 سے 70 دن بنتے ہیں۔ جو عورت، جس عورت کو حیض آتا ہوتا ہے، اس کی عدت مہینوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کی عدت ان ایام مخصوصہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ مہینوں کی عدت اس کی عرف عام میں کہتے ہیں اس کی عدت 3 مہینے ہے، اس کی عدت 3 مہینے، بلکہ 3 دفعہ اس کا مینسز آنا یہ عدت ہوتی ہے۔ یہ 50 دن میں آ جائیں، 60 دن میں آ جائیں، 70 دن میں آ جائیں، 80 دن میں آ جائیں، 90 دن میں آ جائیں، یعنی جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت حیض کے ساتھ شمار کی جاتی ہے، وہ دنوں کے ساتھ نہیں شمار ہوتی۔ تو اب اگر وہ اتنے دن 60-70 دن گزر جائیں گے، دونوں میاں بیوی طلاق کے نتائج، طلاق کے ثمرات، بعد میں آنے والے حالات و واقعات، ان سب کو سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو عدت گزرنے کے بعد بھی ایک طلاق میں رجوع کر دوسری دے دے، پھر بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ طلاق 2 مرتبہ، اس کے بعد یا تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، یا اچھے طریقے کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا ہے، فارغ کر دینا ہے۔ تو اب اگر تیسری طلاق دے دے گا تو اب وہ اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے لیے خود اپنا دروازہ، شریعت نے جو اسے طریقہ بتایا تھا، اگر اس طریقے کے ساتھ طلاق دیتا، اب ایک طلاق دی ہے، ادھر گزرنے کے بعد عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، دوبارہ اس کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ دوبارہ طلاق دینا چاہتا ہے تو ایک طلاق دے، اس کے بعد انتظار کریں، عورت کو دوبارہ جب حیض آئے، دوبارہ جب وہ حیض سے پاک ہو، تو اب یہ دوبارہ دوسری طلاق اس کو دے۔ یہ طریقہ کار ہے کہ طلاق ایک دفعہ مینسز کے بعد دے، پھر وہ اتنے دن انتظار کرے، جو اس کے پاکی کے دن ہیں وہ جب گزر جائیں، دوبارہ جب وہ پھر حالت حیض میں آئے، پھر جب پاک ہو تو پھر دوسری طلاق دے۔ یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا شرعی۔ اگر بندہ اس طریقے کے ساتھ طلاق دے تو یہ جتنے لوگ 3 ایک ہی جملے میں دے کر، ایک ہی جگہ پر دے کر آ کر بعد میں رو رہے ہوتے ہیں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، اتنے رشتے خراب ہو جائیں گے، تو میرے بھائی بولنے سے پہلے سوچنا تھا نا کہ میں 3 طلاقیں اکٹھی کیوں دے رہا ہوں؟ تم نے ایک دینی تھی، اس کے بعد سوچنا تھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا اس کا ہمارے پورے خاندان پر، پوری برادری پر اس کا کیا اثر پڑے گا، پھر سوچ کے دوسری دے لینی تھی۔ کسی نے مجبور کیا تھا کہ 3 اکٹھی دے کے آ جاؤ۔ اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ طلاق کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ 3 طلاقیں دے کر آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے عبداللہ بن عباس میرے لیے کوئی رستہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ طلاق کے اندر ہی یہ سارے مسائل بیان کر کے نا
آخر میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو شریعت کے مطابق طلاق دیتا ہے اس کے لیے تو گنجائش ہوتی ہے واپسی کی، اور جو اپنی مرضی کرتا ہے ایک جگہ 3 دے دیتا ہے، غصے میں آ گیا تھا جی میرے جذبات پر کنٹرول نہیں رہا تھا، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر ایک بندہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس میرے لیے کوئی نکلنے کا راستہ دکھا دیں، 3 طلاقیں دے چکا ہے۔ تو آپ نے غصے میں آ گئے، آپ نے میں تم میں سے ہر کوئی آ جاتا ہے 3 طلاقیں دے کر کہتا ہے عبداللہ بن عباس میرے لیے نکلنے کا کوئی راستہ دکھا دو، میرے لیے کوئی راستہ بنا دو۔ عبداللہ بن عباس تمہارے لیے راستہ کہاں سے بنائے، تم تو خود راستے بند کر کے آگے ہو۔ اب لوگ بھی یہ سارے آ جاتے ہیں اور جی کوئی راہ کر دیو، کوئی حل کر دیو، وہ کوئی راہ دس دیو، اللہ دیا بندیا سارے راستے آپ تو بند کر کے آیا ہے، ایسا تو کتوں راہ دس گئے ہوں جانتے دین تو پہلا جاننا مشورہ کر رہا کہ طلاق دین تو پہلا کسے صحیح عالم دین مستند سکھا اور مسلمانہ دا درد رکھنے والے کسی عالم دین نال پہلے اگر بندہ مشورہ کر لے تو کدے بھی بندے نو پریشانی نہیں ہون لگی انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال۔ اس واسطے ایک مسئلہ طلاق کے لحاظ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ جی جو حمل والی عورت ہوتی ہے نا اس سے طلاق نہیں ہوتی، اگر عورت حاملہ ہو تو اسے طلاق نہیں ہوتی، یہ غلط مشہور ہے۔ جب بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا اس کو ہو جائے گی۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق والیوں کی جب عدت اللہ بیان کر رہا تھا کہ جو حیض والی ہے اس کی عدت حیض ہے، جسے حیض نہیں آتا اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور پھر فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر طلاق ہی نہیں ہوتی تو عدت بیان کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں رہتا، یعنی قرآن نے عدت ان کی اس لیے بیان کی ہے کہ ان کو طلاق ہو جاتی ہے، صرف وہ حمل تک اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جب وہ اس کا وضع حمل ہوگا، ایک عورت حاملہ تھی اس کا بچہ پیدا ہوا ہے صحیح، یا 4 ماہ کا حمل اس کے بعد بچہ ضائع ہو گیا یا پیدا ہوا صحیح نہ ہوا، وضع حمل ہو گیا 4 مہینے گزر جانے کے بعد، تو اب اس کی عدت عورت کی وضع حمل کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 10 دن بعد بچہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو، چاہے وہ ابھی اسی وقت حاملہ ہوئی تھی 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو، اس کی عدت وضع حمل کے ساتھ ہوگی۔ دوسری ایک بات جو لوگ عام کرتے ہیں کہ جی طلاق میں نے غصے میں دی ہے، طلاق میں نے غصے میں دی ہے۔ کبھی کسی نے محبت کے ساتھ بھی طلاق دی ہے، کبھی کسی نے صلح کے ساتھ، آپس میں میاں بیوی بڑی محبت سے بات کر رہے تھے، اس نے کہا تم بڑی اچھی ہو، بڑی خدمت کرتی ہو میری بھی، میرے والدین کی، گھر کا بڑا خیال رکھتی ہو، سارے کام بڑے اچھے کرتی ہو، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو اس لیے تو کبھی بھی کسی نے نہیں دی، طلاق دیتا ہی بندہ غصے میں ہے، تو غصے میں ہی طلاق واقع، نشے کی حالت والے بندے کی بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ نشے میں تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو شریعت نے اسی لیے تو نشے ہی حرام قرار دیا ہے کہ حرام کام نہ کرو، جس کی وجہ سے آگے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے طلاق ہمارے معاشرے کے اندر روزانہ کی بنیاد پر، آپ صرف ضلع گجرات کی عدالت کا چکر لگائیں، روزانہ کی بنیاد پر عورتیں خلا لے رہی ہیں، مردوں کو بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایسے ایسے منظر آتے ہیں سامنے ویڈیو میں کہ 2 میاں بیوی آپس میں وہ خلا لے لیا ہے عورت نے، وہ کہتی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی،
بچے درمیان میں رو رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے ماں کے ساتھ جانا ہے، کبھی وہ باپ کے ساتھ، کبھی ماں ان کو سینے سے لگا کر جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر میری بہن تجھے اپنی نہیں تو ان بچوں کی فکر کر کے ہی صبر کر جاؤ، صبر کرو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ میرا رب اسی دنیا میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دکھائے گا جو تم اپنے ذہن میں رکھتی ہو، اگر صبر کرو گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو اس لیے صبر کرنا ہمارے معاشرے میں مشکل ہو چکا ہے، اس لیے جب کوئی بندہ طلاق دینا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے پہلے کسی عالم کے ساتھ مشورہ کر لے، اس کی مکمل ڈیٹیل کو سمجھ لے، اور پھر اپنی ساری برادری کی صورتحال کو سامنے رکھ کر اس کا نتیجہ دیکھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے، پھر اسے پریشانی نہیں ہوگی، پھر اسے مشکلات نہیں پیش آئیں گی، پھر وہ اس طرح روئے گا نہیں۔ ہم نے روتے دیکھے ہیں کہ بندے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بچے ہیں جی، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب کیا کریں؟ تو میرے بھائی پہلے ہم نے جا کر بندوق تانی ہوئی تھی کہ طلاق دو، اپنی مرضی سے ہی تو دی ہے نا، پہلے ہی نہ دیتے، پہلے بچوں کو سوچ لیتے، پہلے دیکھ لیتے۔ اور پھر یہ مسئلہ بڑا تفصیل طلب ہے، اس میں تفصیل نہیں بیان کروں گا کہ جی ایک مجلس میں اگر بندہ 3 طلاقیں دے تو معاذ اللہ وہ 3 نہیں ہوتی جی، 1 ہوتی ہے۔ کیوں 1 ہوتی ہے؟ اگر میں یہاں کسی بندے کو ایک ہی مجلس میں ایک جملے کے اندر 3 گالیاں دوں تو وہ 3 ہوگی یا 1 ہوں گی؟ بعد میں پریا بن جائے، آپ سارے بندے وہاں بطور گواہ پیش ہوں، میں کہوں نہیں میں نے تو 1 دفعہ بولا تھا، سانے 3 گالاں کڑیاں نہیں کو ساج تے کہندے میں 1 کڈی۔ یعنی دیکھو نا بندہ عقلن چیز نو سمجھنا چاہے، پانی 3 سانس میں پینا سنت ہے۔ ایک بندہ گلاس پکڑتا ہے، سارا گلاس 1 سانس میں پی جاتا ہے، اب اس نے خلاف سنت پانی پیا ہے تو کیا کہیں گے کہ پانی پیا ہی نہیں ہے؟ کام تو کرنے سے ہو جاتا ہے، اگرچہ سنت کے خلاف ہے، بدعت ہے اس طرح کرنا، 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی دے گا تو جب ہم نکاح کرواتے ہیں کتنی دفعہ لڑکی سے قبول کرواتے ہیں، لڑکی سے حجاب کرواتے ہیں، لڑکے سے جا کر قبول کرواتے ہیں، کتنی دفعہ کرواتے ہیں؟ اگر ایک مجلس میں 3 دفعہ کرنا یہ 1 ہوتا ہے تو پھر لڑکے سے قبول 9 دفعہ کروانا چاہیے کہ 3 دفعہ 1 شمار ہوا، پھر 3 دفعہ 1 شمار ہوا، پھر 3 دفعہ 1 شمار ہوا تو تب جا کر وہ 3 بنی۔ ادھر 3 دفعہ قبول کو ہی 3 دفعہ سارے قبول مانتے ہیں، ادھر پھر 3 طلاقوں کو 1 کیوں مانتے ہو؟ ادھر کیوں نہیں مانتے کہ وہ 1 نہیں ہے 3 ہے؟ بس اس مسئلے پر زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وہ ایک علیحدہ پورا موضوع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام